لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت میں شرک کو باطل کرنے کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو نفع اور نقصان وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت و اختیار رکھتا ہو، اور جو ایسا نہ ہو مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع و ضرر کے بذات مالک نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد باطل ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں مردے زندہ کرنے، بیماروں کو شفا یاب کرنے، اندھوں کو بینا کرنے اور کوڑیوں کو تندرست کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ہر جگہ یہ فرمایا کہ میں یہ اللہ عز و جل کے اذن یعنی اجازت سے کرتا ہوں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق غلو یعنی زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے کتاب والو۔ یہاں تمام اہل کتاب کو ناحق زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ یہودیوں کی زیادتی تو یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی نہیں مانتے تھے، اور نصارہ کی زیادتی یہ تھی کہ وہ انہیں معبود ٹھہراتے تھے۔ ان سب سے فرمایا گیا کہ دین میں زیادتی نہ کرو اور گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اپنے بددین باپ دادا وغیرہ کے پیچھے نہ چلو بلکہ حق کی پیروی کرو۔ اولیاء کرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے غلو۔ اولیاء کرام کی تعظیم کرنا اور فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری دینا جائز اور پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور ان کے مزارات رحمت الہی اترنے کے مقامات ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اولیاء کرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے انتہائی غلو سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض حضرات ان کی جائز تعظیم کو ناجائز و حرام کہتے ہیں اور ان کے مزارات پر حاضری کو شرک و بت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض نادان ان کی تعظیم کرنے میں شرعی حد پار کر جاتے ہیں اور ان کے مزارات پر ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو شرعاً ناجائز و حرام ہیں، جیسے تعظیم کے طور پر مزارات کا طواف کرنا یعنی چکر لگانا، اور صاحب مزار کو سجدے تعظیمی کرنا، مزار پر مزامیر کے ساتھ قوالیاں پڑھنا، عورتوں کا مزارات پر مخلوط حاضر ہونا، اور عرس وغیرہ کے موقع پر لہو و لعب کا اہتمام کرنا وغیرہ۔ تعظیم اولیاء کو ناجائز و حرام کہنے والوں اور مزارات پر حاضری کو شرک و بت پرستی سمجھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کریں اور شرعاً جائز عمل کو اپنی طرف سے ناجائز و حرام کہہ کر دین میں زیادتی نہ کریں، بلکہ حق کی پیروی کریں، اور مزارات پر ناجائز و حرام کام کرنے والوں کو چاہیے وہ بھی اپنے ان افعال سے باز آ جائیں، تاکہ دشمنان اولیاء ان کی نادانیوں کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے دور کرنے کی سعی نہ کر سکیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ لعن الذین کفروا، کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی۔ ایلیا کے رہنے والوں کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ انہوں نے جب اس حکم کی مخالفت کی اور شکار کرنے سے باز نہ آئے
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی، چنانچہ ان سب کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ سورہ اعراف میں اس قصے کی تفصیل مذکور ہے۔ اور اصحاب مائدہ نے جب نازل شدہ دسترخوان کی نعمتیں کھانے کے بعد ممانعت کے باوجود انہیں ذخیرہ کیا اور ایمان نہ لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی تو وہ خنزیر اور بندر بن گئے۔ اس وقت ان کی تعداد 5000 تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہودی اپنے آبا و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے تو ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ افروزی کی بشارت دی اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور کفر کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی نقصان کی دعا دنیا و آخرت میں رسوائی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے جو ان کی ناراضی کا سبب بنے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت ان کی نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یہودیوں کی سرکشی سے غمزدہ نہ ہوں۔ یہ لوگ تو عادی مجرم اور پرانے سرکش ہیں، حتیٰ کہ اس سرکشی کی سزا میں بندر اور سور بھی بن چکے ہیں۔ اس وقت ان کا امن میں رہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تم تمام عالمین کے لیے رحمت ہو، تمہاری موجودگی میں عذاب نہ آئے گا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، ترجمہ کنز العرفان۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے برائی ہوتی دیکھ کر ایک دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ان کی اسی نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ گناہ سے روکنا واجب اور منع کرنے سے باز رہنا گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔ اس سے ان علماء کو اور بطور خاص ان پیروں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ جو اپنے ماننے والوں میں یا مریدین و معتقدین میں اعلانیہ گناہ ہوتے دیکھ کر اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے منع کرنے سے لوگ گناہ سے باز آ جائیں گے، پھر بھی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن غزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے اور وہ غلو کرنے والوں کی تحریفیں، اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کی غلط تعویل و تشریح کو دین سے دور کرتے رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس میں غیبی بشارت ہے کہ تا قیامت میرے دین میں علماء خیر پیدا ہوتے رہیں گے جو علم دین کو پڑھتے پڑھاتے اور تبلیغ کرتے رہیں گے۔ خیال لے کہ گزشتہ صالحین کو سلف اور پچھلوں کو خلف کہا جاتا ہے، لہٰذا ہر جماعت صالحین اگلوں کے لحاظ سے خلف اور پچھلوں کے لحاظ سے سلف ہے۔ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں بعض جاہل علماء کی شکل میں نمودار ہو کر قرآن و حدیث کی غلط تعویلیں اور معنوی تحریفیں کر دیں گے، وہ مقبول جماعت ان تمام چیزوں کو دفع کرے گی۔ الحمدللہ آج تک ایسا ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ دیکھ لو، علماء دین کی سرپرستی نہ حکومت کرتی ہے نہ قوم، لیکن پھر بھی یہ جماعت پیدا ہو رہی ہے اور خدمت دین برابر کر رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ